الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، گو کہ وہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے پڑھی اور سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے۔ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں چین علم کا مرکز ہو، اس لیے کہا گیا ہو۔ علم کی جو فضیلت ہے یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک نے خاص کرم فضل ہم پہ کیا کہ ہمیں پیدا کیا اور پھر اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ خدا چاہتا تو ہمیں چرند پرند یا کوئی بھی حیوان میں سے کسی بھی شکل میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا۔ ہمارا کوئی زور نہیں تھا، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، ہم نے کچھ کیا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص فضل کرم کیا کہ ہمیں انسان پیدا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اب ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے بناتے ہیں، اور علم ایک ایسا ٹول ہے ہمارے پاس جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی، اس جہان کے لحاظ سے بھی اور اگلے جہان کے لحاظ سے بھی بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں ہم اس کو۔ انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایسا نقصہ لگ جائے، کوئی ایسا کوئی ڈھنگ مل جائے اس کو جس سے وہ اپنی دنیا کو، اپنے دین کو، اپنے تمام معاملات کو اچھے سے اچھا بن کے منفرد بن جائے۔ تو اس طرح سے ایک صاحب اپنے پیر، جوگی، مرشد کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنے ضرورت کا حال بتاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ویکھ میرے ہتھ دی لکیراں تے بختاں دی کوئی گل دس۔ جو پنجابی اسپیکنگ ہے، آئی ہوپ کہ ان کو ذرا سمجھ آئے گا، سمجھنا ذرا دھیان سے سن کے ہے۔ ویکھ لکیراں میرے ہتھ دیاں تے بختاں دی کوئی گل دس، ہن تے ساہ وی مکدا جاندا ہے جیون دا کوئی ڈھنگ دس۔ میرے عزیز دوستو، یہ بظاہر 2 لائنوں کا ایک شعر ہے، لیکن مفہوم ہے ساری زندگی کا اس کے اندر، کہ انسان عام طور پہ یہ سوچتا ہے۔ میں ویسے بعد میں بھی جن دوستوں کو ضرورت ہوگی لکھ کے بھی دے دوں گا، میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ وہ اصل میں جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ بہت لمبی بات کو 2 لائنوں کے اندر اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اس کا مفہوم اس کو جامعہ طور پہ سمجھ آ سکے۔ تو وہ اپنے جوگی، مرشد، پیر کے پاس جا کے جو بھی ہوگا اس کو وہ کہتا ہے کہ ویکھ لکیراں میرے ہتھ دیاں، ہاتھ کے اوپر لکیر ہوتے ہیں نجومی، اس کے اوپر لائنیں دے کے آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں، تو وہ بھی انہیں کو یہی کہہ رہا ہے کہ ویکھ لکیراں میرے ہتھ دیاں تے بختاں دی کوئی گل دس۔ بخت کہتے ہیں مقدر کو، قسمت کو، میرے کوئی مقدر قسمت چمک جائے، میرے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ جائے۔ ساہ وی مکدا جاندا ہے جیون دا کوئی ڈھنگ دس۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان ایک تدریج چل رہا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور آخر کار اس کو کوچ کرنا ہے اس دنیا سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وقت تو ایسے چلے جا رہا ہے، تو مجھے بھی کوئی ایک ایسی بات بتا دیں جس کو میں اپنی زندگی کو سنوار لوں، اس دنیا کے حساب سے بھی اور اگلے جہان کے حساب سے بھی۔ تو وہ مرشد، اس کا پیر، اللہ والا بزرگ بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اس کو پانے کے لیے بڑے مشکل کام کرنے پڑیں گے، اگر اس گزر سکتا ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ تجھے ایک چلہ کاٹنا ہوگا جنگل میں جا کے، اور وہاں تجھے 4 چیزوں سے مقابلہ پڑے گا۔ سب سے پہلا مقابلہ جو تیرا ہوگا وہ بھوک پیاس سے ہوگا۔ جو چلہ کاٹنے جاتے ہیں یاد رہے کہ وہ کم سے کم کھاتے ہیں تاکہ ان کو حاجت بھی کم سے کم ہوا کرے۔ تو بھوک اور پیاس، جو سامان تیرے پاس ہے ممکن ہے کہ وہ ختم ہو جائے، تو تجھے لڑنا پڑے گا بھوک اور پیاس کے ساتھ۔ دوسری بات کہ وہاں موسم کی شدت بھی ہوگی۔ جب گرمی ہوگی تو خوب گرمی ہوگی، وہاں اے سی، پنکھے، یہ والی چھت، یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوں گی۔ اور جب سردی ہوگی تو خوب سردی ہوگی، وہاں ممکن ہے کہ تیرے پاس وہ سامان سارا نہ ہو،
جس سے تو اپنی سردی کو کسی طرح سے کم کر سکے. اور پھر وہاں تجھے حشرات المخلوقات، بہت ساری ایسی مخلوقیں ہیں جو سانپ، ٹھواں اور درندے، شیر، کتا، لومڑی، کوئی بھی جو انسان کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، ان کو بھی تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا. اور چوتھی چیز جس کا تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا وہ اپنوں سے جدائی کا ہوگا. ہر کسی کی، ہمارے آفس میں بھی دیکھیں شام ہوتی ہے تو ہم کدھر بھاگتے ہیں؟ سارے گھر جا رہا ہوں، اپنے بیوی بچی، بہن بھائی، ماں باپ کے بیچ میں. اور اگر 2 3 4 دن ہمیں گزر جائے تو ہمیں بڑی تکلیف ہو رکھی ہوتی ہے، تو وہ عمل جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہ ایک جدائی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کس طرح سے وہ جدائی ہمیں آئے. تو ان 4 چیزوں سے تو مقابلہ کرے گا ایک خاص وقت کے لیے. اگر تو نے مقابلہ کر لیا تو پھر جو تو چاہتا ہے وہ تجھے مل سکتا ہے. لیکن یاد رہے کہ تجھے آفر جب ہوگی تو علم مانگنا. ایسا ہی ہوا، اس نے بہت محنت کی، چلا کاٹا، اور جب وہ وقت اس کا پورا ہوا تو جس طرح اس کو بتایا گیا تھا کہ جنگل میں سے ایک پگڈنڈی گزرے گی، تو اس پگڈنڈی پہ جائے گا، وہاں فرشتہ انسان کی شکل میں آئے گا، تجھے آ کے کہے گا کہ بول کیا مانگتا ہے. جو اس کی خواہش تھی، یہی خواہش لے کے چلا تھا وہ. اسی طرح سے ہوا، چلا ختم ہوا، پگڈنڈی پہ چلا تو آگے ایک بہت ہی خوبصورت انسان جو کہ حقیقت میں فرشتہ تھا آیا، پوچھا کہ اللہ کے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو فٹ سے دل میں بات آئی مادیت کی، پیسے کی، دولت کے، انباروں کی. لیکن پھر ساتھ ہی اللہ نے اس کے دل دماغ میں اس کے مرشد کی بات ڈالی کہ تجھے علم مانگنا ہے. اس نے کہا مجھے علم چاہیے. اس نے کہا اللہ نے تجھے علم عطا کر دیا. پگڈنڈی نکلتے ہوئے ایک گاؤں کی طرف جا رہی تھی، تو گاؤں میں جب وہ پہنچا تو بھوک سے نڈھال تھا، سردی بہت زیادہ، ٹھنڈک اس کو تھی، گر گیا. گاؤں کے بچے ارد گرد آئے، آ کے جمع ہو گئے، معلوم نہیں تھا، اجنبی تھا. تو پاس سے ایک بزرگ گزرے، شام کا ٹائم ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو کوئی بستر دیا جائے اور کھانے کو کچھ دیا جائے، پھر باقی کی باتیں بعد میں اس سے پوچھتے ہیں. انہوں نے اٹھایا، اس کو اپنے گھر لے گئے، بہترین بستر دیا، بہترین کھانا دیا، رہنے کے لیے کمرہ دیا. جب اس کو کچھ سکون آنے لگا تو کیا ہوا کہ بہت تیز تکلیف دہ آوازیں آنے لگی کہ اللہ کے لیے دعا کر دو، اللہ کے لیے دعا کر دو، میرا بچہ صحت یاب ہو جائے. اس تکلیف دہ آواز سے وہ اللہ کے بزرگ جاگ گئے، اپنے میزبان کو جگایا، کہا یہ اس وقت رات کے کہاں سے ایسی آواز آ رہی ہے؟ تو میزبان نے بتایا کہ یہ روز آنے والی آواز ہے، اب سو جائیں. یہاں کے جو سردار ہے ان کے بچے کو ایسی بیماری ہے، لاحق ہے، جس سے وہ اس کو لے کے گلیوں میں رات کو پھرتے ہیں تو دعا کے لیے پکارتے ہیں. لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مالک جانے کس کی قبول ہو جاتی ہے تو وہ بچہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے. روزانہ کی صدا ہے. اب اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہوا تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کے ان کو اسی جنگل میں سے بتایا، قریب ہی گاؤں کے، کہ فلاں جگہ پہ جائیے اور وہ بوٹی لے کر آئیں، ایک اس طرح کے پتوں والا کی بوٹی ہوگی. اب وہ وہاں کے رہنے والے تو ان کو معلوم تھا. اس جگہ پہ گئے، وہ بوٹی لے کے آئے، اس نے اس کو جو کچھ بھی کیا بنایا اس کو دے دیا. بچہ صحت یاب ہو گیا. اب وہ لوگ اس سے بڑی محبت سے دیکھنے لگے کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا حکمت والا ہے. اور واپس جا کے اپنے اپنے گھروں میں سوئے. صبح وہ بھی جب اٹھا، بہترین اس کو کھانے پینے کو ملا. ابھی وہ اسی طرح کے معاملے میں تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ اس گاؤں کے اوپر ساتھ والے گاؤں کا حملہ ہو جاتا ہے. جیسے ہم اتوگر میں دیکھتے ہیں نا، وہ کلہاڑیاں، تلواریں، نیزے، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پہلے زمانے میں لوگ لڑا کرتے تھے. ان لڑائیوں کی چالیں ہوتی تھیں. باہر نکل کے جب شور دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا ساتھ والے گاؤں نے حملہ کر دیا. اب وہ موصوف کی ہمدردی اس گاؤں والوں سے زیادہ تھی کہ انہوں نے بڑی خدمت کی، ان کو کھلایا پلایا تھا. سردار کو اشارہ کیا، ان کو جا کے بتایا کہ یہ چالیں بدل کے اس طرح کی چالیں کر دو. لڑائی کی چالیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. سردار نے اپنے لڑاکے نوجوانوں کو کہا کہ یہ چالیں بدل دے، یہ چالیں کر دی جائیں. ان چالوں کی وجہ سے ان کی جو شکست تھی وہ فتح میں بدل گئی. جب ان کو فتح نصیب ہوئی، بیٹھے تو سردار نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں
کہ میں سردار بنوں، سرداری کے قابل یہ ہے، اپنی پگڑی اتاری اور اس کو سردار بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، اس کو نہیں سردار بنایا گیا، اس کے علم کو سردار بنایا گیا جو اللہ نے اس کو عطا کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے دین میں علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بہت فوقیت ہے، ہم نے حاصل کرنا ہے۔ آج کے گرو بہت بڑے ٹرینر اور لائف کوچ 3 اصول بناتے ہیں، سب لکھ لے، بے شک لکھ سکتے ہوں تو بڑے آسان سے، اس سے آسان اور کوئی اصول نہیں ہے۔ کہا ہر روز 15 سے 20 منٹ کچھ پڑھا کرو۔ 3 اصول میں سے پہلا اصول کیا کہا کہ ہر روز 365 دن سال کے ہر روز کچھ نہ کچھ 15 سے 20 دن پڑھا کرو۔ اگر کسی کے پاس کیلکولیٹر ہے تو فٹافٹ مجھے ذرا اس کے گھنٹے اور دن بنا کے بتائیں۔ 15 منٹ اگر روز کے ہوں تو 365 دن کے کتنے منٹ؟ چلے جتنے بھی بنتے ہیں ان کے آپ بیٹھ کے منٹوں کے گھنٹے اور 24 گھنٹے کا ایک دن بنائیں گے تو کوئی 2-4 دن بنیں گے۔ اور آج ہم سب سوچ لیں، دیکھ لیں کہ اگر ہم 2-4 دن مسلسل سوئے بغیر، کھائے پیے بغیر، جب ہم 15 سے 20 منٹ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سو تو نہیں رہے، کھا تو نہیں رہے ہم، وہ مسلسل متواتر ایک تسلسل کے ساتھ ایک عمل ہے۔ اگر ہم اتنے دن مسلسل پڑھتے ہیں تو ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ ہم یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تقریباً 1 آیت کی، کبھی آدھی آیت ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہو تو 2 آیتیں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 13 پارے اس کے ختم کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، کوشش کریں اس 15 سے 20 منٹ کے لیے کہ 2-4 منٹ کے لیے جو بھی جس کا مذہب مسلک ہے وہ دین پڑھنے کی کوشش کرے، اور باقی جتنا ٹائم اس کو 15 منٹ 17 منٹ ملے وہ دنیا پڑھنے کی کوشش کرے۔ کوئی موٹیویشن کتاب پڑھے، کوئی اپنے سے ریلیٹڈ، جس طرح سے ہم فائنینشیل مارکیٹرز ہیں، سیلز والے ہیں، ہم اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز پڑھے۔ تو جب سال گزرے گا، 1 سال کی بات کر رہا ہوں، ہم نے کسی نے 25 30 35 40 45 50 سالوں والے بھی اس آفس میں ہمارے ہیں، اتنی زندگیاں گزار لی، تو 1 سال کے بعد آپ اپنا لیول خود سے دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ اصول نمبر 2 بہت مزے کا بتایا، کہا جو بھی ہو، جس فیلڈ میں بھی ہو، اس فیلڈ کے صرف 5 لوگ ڈھونڈ لو اور ان سے قربت اختیار کر لو، جو وہ کرتے ہیں وہ کرتے چلو، جو نہیں کرتے وہ چھوڑ دو۔ اور اگر آپ نے 1 سے 2 سال ان 5 لوگوں کی قربت اختیار کر لی تو چھٹے آپ ہوں گے انشاءاللہ۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا جی، صحبت ڈز میٹر، محفل ڈز میٹر، گیدرنگ ڈز میٹر، جس طرح کے لوگوں میں ہم بیٹھتے ہیں اس طرح کا ہمارے اوپر اثرات آتے ہیں۔ تو جب ہم اچھے لوگ، گرو، جس فیلڈ کے جو بھی ہم بننا چاہتے ہیں، ان میں سے 5 ڈھونڈ لیں جو اویلیبل ہے۔ بہت نہیں کہ آپ ایسا ڈھونڈ لیں جس کے تک آپ کی رسائی نہ ہو، جہاں پہنچ ہی نہ ہو، جو پاس ہی نہ بٹھاتا ہو، جہاں تک جانا ہی مشکل ہو۔ تو ایسے اپنے قریب اسیسیبل 5 لوگ ڈھونڈ لیں، تو انشاءاللہ 1.5 سال کے بعد میں اور آپ چھٹا ہوں گے۔ تیسری اور آخری بات بہت مزے کی بتائی، کہا کہ اگر سورج آپ کو جگاتا رہا تو پھر آپ ایسے ہی رہیں گے جیسے ہیں، اور اگر آپ نے سورج کو جگا دیا روزانہ اٹھ کے تو آپ ایسے بن جائیں گے جیسے آپ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آزمانا ہے تجربے کے ساتھ، باتوں تک نہیں۔ بڑا سمپل سا فلسفہ ہے، اور یہ فلسفہ دینے والے مسلمان بھی نہیں ہیں، غیر مسلم کچھ اور مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت باد نسیم چلتی ہے جو ہمیں بہترین صحت اور بہترین رزق دیتی ہے، اور رزق میں برکت دیتی ہے۔ ہمارے دین نے تو اتنی پیاری بات کر دی، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ سورج کو جگانا شروع کر دیں۔ سورج کو جگانے کا کیا مطلب ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے آپ اٹھے ہوں گے تو سورج کو کہیں گے نکلو نکلو بھائی۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، روٹین میں کیا کرتے ہیں ہم، سورج کی دھوپ، سورج کی کرنیں ہمیں آ کے کہتی ہیں خیال کر 8 بجن والے نے دفتر بھی جانا ہے، 9:15 تو پہلے اٹینڈنس بھی لگانی ہے۔ تو سورج کو ہم کہیں کہ یار ابھی تک یہ ٹائم ہوا ہے،
آپ کے پاس وقت ہی وقت ہوگا، کسی وقت اٹھ کے دیکھ لیں۔ تو جو انسان ان 3 فارمولوں کو وہ گرو، وہ کوچ کہتے ہیں کہ اپنا لے گا زندگی میں، اس کی زندگی کامیاب ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو سنا، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔